خوش آمدید ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ میں سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ڈیفنس میں ایک گاڑی کو جو ہے وہ روکا جاتا ہے اور اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس گاڑی میں سے جو ہے وہ چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ شاہین فورس کی جانب سے اس گاڑی کو روکا جاتا ہے اور پھر ایک بڑے بحث و مباحثے کے بعد جو ہے وہ جو گاڑی کار سوار ملزم ہوتا ہے وہ شاہین فورس کے اہلکار کو شہید کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سینئر صحافی سمیر قریشی۔ سمیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیر صاحب، ایک اہلکار کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ملزم فرار بھی ہو جاتا ہے، تو یہ اس حوالے سے یہ جو واقعہ ہوا ہے ڈیفنس میں، کیا تفصیلات ہیں؟ بات یہ ہوئی کہ ڈیفنس میں ایک گاڑی جا رہی تھی، شاہین فورس نے اسے روکا کہ لڑکی کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی، وہ رک گیا۔ وہ لڑکی جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گئی۔ اب وہ لڑکی تھی یا نہیں تھی اب تک یہ بات تو پتہ نہیں چلا، لیکن بات یہ ہے کہ پولیس اہلکار بیٹھے، اس نے پسٹل نکالی، پولیس اہلکار نے بھی پسٹل نکالی، ایک بحث و مباحثہ ہوا۔ اب یہ ایک پولیس کے لیے بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ معلوم یہ چلا ہے کہ وہ جو ملزم خرم نثار ہے وہ سابق ڈی سی کا بیٹا ہے۔ پولیس والے کے ہاتھ میں پسٹل تھی، دو صورتیں ہو سکتی تھی، یا تو وہ پولیس والا اسے گولی مار دے تو مصیبت میں آ جاتا ہے، اور وہ گولی مارتا ہے تو پولیس والا جان سے جاتا ہے۔ تو صورتحال وہاں رہی کہ پولیس نے انتظار کیا کہ بڑی برائی سے بچے اور وہ اپنی جان سے چلا گیا۔ اس کے بعد ملزم نکل گیا۔ نکلنے کے بعد ایس ایس پی، ڈی آئی جی سب پہنچ گئے جائے وقوعہ پہ، ایس آئی یو، اے وی سی سی کی ٹیمیں بھی پہنچ گئی تھیں وہاں پہ۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت جلدی معلوم چل گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ جب اس کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا تو معلوم چلا کہ یہ سابق ڈی سی ہیں، نثار احمد ان کا بیٹا ہے۔ جب ان کے والد سے پوچھا کہ وہ معذور ہیں، ویل چیئر پہ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کب آتا ہے کب جاتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب اسی دن پھر پولیس ساری چیزوں میں لگی رہی، تو پھر اس کے بعد پولیس نے اس کی اطلاع صبح 3:43 کے اوپر ایئرپورٹ پہ اور تمام اداروں کو دی کہ یہ پولیس اہلکار کو شہید کر کے فرار ہوا ہے۔ 4:11 پہ ریکارڈ میرے پاس جو کاغذ ہیں اس کے ریکارڈ کے مطابق ملزم جو ہے 3:43 پہ جو ہے وہ تمام ایس ایس پی اسد رضا نے متعلقہ اداروں کو ملزم کے تمام دستاویزات کی رات کو 3:43 پر وہ تفصیل فراہم کی۔ ملزم پہنچا ہے 3:30 بجے۔ 18 ایجنسیاں ہوتی ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، ایف آئی اے سمیت 18 ایجنسیاں۔ وہاں پر ملزم نے 4:11 پہ امیگریشن کرائی۔ پرواز TK 709 1 گھنٹہ لیٹ تھی، صبح 7:18 پہ گئی ہے۔ 3 گھنٹے ملزم ایئرپورٹ پہ رہا ہے۔ ہماری 18 ایجنسیاں غفلت ایف آئی اے کی امیگریشن کی ہے۔ 3:43 پہ جب فراہم کی گئی تفصیلات تو دیکھ لیتے، ایک دفعہ چیک کر لیتے، لیکن نہیں، ایف آئی اے کی تو اس وقت ریکوری کا ٹائم ہوتا ہے، انہوں نے چیک کرنا مناسب نہیں سمجھا، سوتے رہے۔ غفلت کس کی؟ سب سے پہلی ایف آئی اے کی۔ اس کے بعد تو آپ کسٹم وسٹم حکام یا یہ دیگر افراد اتنا چیک نہیں کر، کمپیوٹر پہ کون بیٹھے ہوئے؟ ایف آئی اے بیٹھی ہوئی، اس کے علاوہ دیگر ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں، ان کو چاہیے اس چیز کو دیکھتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور وہ 3 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ دندناتا پھرتا رہا اور اپنے سویڈش پاسپورٹ کے اوپر وہ روانہ ہو گیا۔ اب پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کی مدد کرنے والا ملازم اور برادر نسبتی کو گرفتار کیا۔ اب وہ قتل میں تو نہیں تھے نا، لیکن ان کو اٹھا لیا، چلیں سہولت کاری۔ اب اس میں اس کا سالہ جو عامر ہے اور ملازم اورنگزیب شامل ہیں، یعنی پولیس ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ ملازم اورنگزیب نے جب واردات کے بعد جب ملزم گھر پہنچا تو اس کی مدد کی اور ملزم کی گاڑی سے نمبر پلیٹ اتاری، گاڑی پر کپڑا ڈالا اور گاڑی کی چابی چھپائی، ملزم جب پاکستان میں تھا، اور ملازم اورنگزیب جو تھا وہ اس سے مکمل رابطے میں تھا۔
جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کا برادر نسبتی کلفٹن میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہے۔ ملزم واردات کے بعد گھر سے سیدھا پہلے عامر کے ریسٹورنٹ پہ گیا اور وہاں سے ان کی ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ میرا جھگڑا ہوا ہے، اسے فوری ٹکٹ چاہیے، لیکن خدم کو ٹکٹ لینے میں کوئی مدد نہیں کی۔ اس کے بعد عامر کا کہنا ہے کہ میں اپنی فیملی کو چھوڑنے ایئرپورٹ گیا تو خدم موجود تھا۔ ملزم اور عامر کی ایئرپورٹ پہ بھی ملاقات ہوئی۔ حکام یہ بتاتے ہیں عامر اور ملزم خدم کا کال ریکارڈ کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا۔ ملزم خدم اور عامر دونوں ایک دوسرے کے رابطے میں تھے۔ ملزم کا سالہ خود بھی سویڈن کا شہری ہے۔ پھر پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدم کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے غیر ملکی ایئر لائن اور غیر ملکی بینک سے بھی تفصیلات طلب کی ہے، لیکن ملزم کے والدین اب گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی 2-4 پولیس اہلکار وہاں چھوڑ دیتے ان کے گھر کے باہر، 2-4 موبائلیں وہاں کھڑی کر دیتے، ایئرپورٹ کے باہر شہر میں گھومتی رہتی ہیں نا بلا وجہ کی، کھڑی کر دیتے تو ملزم یہاں سے نکلتا ہی نہیں۔ اب وہ تحقیقاتی حکام کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے سالے کے اور ان کے بیانات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب کئی سوالات، ملزم کے فرار نے کئی سوالات اٹھا دیے کہ یہ ایف آئی اے سمیت 18 ایجنسیز جو ہیں یہ کیا کر رہی تھی وہاں پہ، جن کو کچھ بھی نہیں کہ 4 بج کے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 4:30، اچھا چلے 4:30 اور 3:43 کا جھگڑا ہے کہ 4:30 پہ تفصیلات آئی ہیں، بھائی وہ تو 7:18 پہ گیا ہے، تو یہ بھی تو چیزیں دیکھنے چاہیے نا، کہاں گیا ملزم؟ پولیس کو ماموں بنا گیا، پولیس کو وہ اندر جتنی ایجنسیاں تھیں سب کو ماموں بنا کے چلا گیا۔ تو کیا مطلب ایف آئی اے، کسٹم، اندر جتنے بھی تھے سارے وہ کھیپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی کہانی نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ ساری چیزیں یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا نے کہا ہے کہ اس کا ملزم کے یہ سہولت کار تھے دونوں، اور اس کا ریکارڈ پاکستان اور سویڈن میں بھی ٹھیک نہیں رہا، یہ نشے میں تھا، اور اب جو چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں، لیکن واقعے کے چند گھنٹوں بعد ہی وہ ملک سے فرار ہو گیا۔ اس کی بھی کسی نے، اگر ایئرپورٹ کی سی سی ٹی وی نکالی جائے تو یہ دیکھا جائے کہ اس کی سہولت کاری کس نے کی، یقیناً اندر بھی کسی نے سہولت کاری کی۔ اچھا، اس پہ ایک خصوصی ٹیم بنائی گئی ہے، یہ خصوصی ٹیم بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایس آئی او اے ٹی سی کا مقدمہ کیا آپ نے، کیس ایس آئی او گارڈن کو دیا ہے۔ ایس آئی او گارڈن پہلے انسپکٹر ظفر تھے، اچانک ہی ان سے کیس لے کے سب انسپکٹر کو کیس دے دیا گیا۔ سب انسپکٹر اے ٹی سی عدالت میں پیش ہی نہیں ہو سکتا، وہاں پہ انسپکٹر کو پیش کرنا ہے، کیس انسپکٹر لے کے جائے گا۔ تو اب یہ تمام معاملات ہیں، کئی سوالات اس پہ ہیں، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اچھا سمیر صاحب، اسی حوالے سے امتیاز بانڈے صاحب جو کہ پولیس کے بھی ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، یہ ایک جو قاتل ہے جس نے شاہین فورس کے پولیس اہلکار کو ڈیفنس میں شہید کیا ہے، وہ کس طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ملک سے، حالانکہ اس کی جو تمام انفارمیشن تھی وہ بھی ایئرپورٹ پر جو ایجنسیاں موجود ہیں ان تک پہنچ گئی تھی؟ یہ سٹیزن ہے وہاں کا، اس کے پاس 2 پاسپورٹ تھے۔ اصل میں پولیس تھوڑا سا یوں بھی اس سے وہ ڈاج کھا گئی، دھوکے میں رہی کہ جب اس کے گھر پہ ریڈ کی تو سنا کہ اس نے، اس کے والدین نے جو پاسپورٹ وہ پاکستانی دکھایا اس کو، اور سویڈن کے پاسپورٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ سویڈن کا پاسپورٹ اس کا بنا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا یہ ریلیکس ہو گیا کہ مطلب پولیس کو تو ظاہر ہی نہیں پتا تھا کہ اس کا دوسرا پاسپورٹ بھی ہے۔ پولیس اس بات پہ تھوڑا سا کانفیڈنٹ تھی کہ اب یہ ظاہر پاسپورٹ ہے تو ابھی کہیں نہیں نکلا، تو یہ پھر یہ دوسرے پاسپورٹ کے لیے نکل گیا اور ایئرپورٹ سے بڑے اطمینان سے گیا ہے۔ اصل میں سپاہیوں سے تھوڑی سی ہماری غلطی ہوئی ہے، ہمارے سپاہیوں سے ظاہر غلطی، ان کو بہت ویجیلنٹ رہے۔ جب اس نے پسٹل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تو جو جوان اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، اس کو تو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے تھا، کیونکہ پسٹل ایک ایسی چیز ہے اس میں آپ نے صرف آپ کی غلطی سے بھی انگلی دبی تو فائر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ ساتھ سے بیٹھا ہوا تھا، پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو دوسرا، ظاہر 2 جوان موٹر سائیکل پر چلتے ہیں، تو جب دوسرا جوان تھا پیچھے جو گاڑی کی چل رہا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ پھر اس کے بعد اس ویڈیو میں ہمیں کہنا، اگر وہ اس کے پیچھے ہوتا میرے حساب سے بیک اپ میں ہوتا اور بے شک کی گاڑی میں بیٹھ بھی گیا تھا تو اس کے مارنے کے بعد وہ پیچھے والا اس کے اوپر فائر کر سکتا تھا، لیکن وہ وہاں نظر نہیں آیا۔ ایک کپل گاڑی میں اگر جا رہا ہے کوئی تو اس کو روکنے کا کوئی سینس بنتا نہیں۔ یہ بہت پہلے مجھے یاد ہے کہ ایڈیشنل یا ڈی آئی صاحب ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ساؤتھ میں
एक बाकायदा ऑर्डर किया था कि इस तरह से कोई किसी को कपल को रोक के चेक नहीं करेगा रात में या किसी वक्त भी। तो वो बात ये। अच्छा, दूसरी बात है, लड़की उसके साथ बोला गाड़ी में मौजूद थी, लेकिन जिस वक्त सिपाही बैठा है लड़की नहीं थी उस गाड़ी में। और आजकल सबसे बड़ा मसला होता है जहाँ पे बंदा इनसिक्योर फील करता है अपने आप को, वो उस वक्त जब कोई लड़की के साथ आप किसी को रोके और आप उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दें, तो वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करता है। इसलिए कि ज़ाहिर है अगर वो किसी लड़के को दोस्त ही है अगर उसकी हो, तब भी वो इनसिक्योर फील करेगा ये वीडियो बना रहा है, कल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है या लड़की के वालिदैन को पता लग सकता है। तो वहां पे फिर एकदम वो पैनिक मतलब जो क्रिएट हो जाता है, वो बंदा चाहता है किसी तरह से मैं इस पूरी सिचुएशन से निकल जाऊं। तो ये बात भी थी। फिर इस जवान ने जो हमारे साथ बैठा हुआ था, इसने एक हाथ से मैंने वीडियो देखी, उसमें एक हाथ से वीडियो बना रहा है, उसकी दूसरे हाथ में इसने पिस्टल पकड़ा हुआ है। और जो मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, जो मेरा तजुर्बा कहता है कि उसने जो फायर किया है वो भी फायर उसने घबराहट में किया है, इसलिए कि जब इसने ये बाहर निकला है, इसने एक हाथ से वीडियो बना रहा था, दूसरे हाथ से पिस्टल इसने सीधा किया था। तो मेरे ख्याल में उसके कहीं जहन में शायद आया कि ये फायर ना करे सिपाही मुझ पे, उसने आगे देखकर फायर मार दी। जब फायर हो गए, देखे ना, पिस्टल एक ऐसी चीज है, फायर आर्म वैसी, उसको तो आप उसको तो सेकंड का भी वो मतलब हजारवां हिस्सा लगता है चलने में। तो बस उसने भी, जब इसने मेरे ख्याल में ये जो मैंने वीडियो देखी है उसकी, उसमें जब ये मोबाइल एक हाथ में किया और एक पिस्टल इसके हाथ में, पिस्टल को थोड़ा सा हाथ पे सीधा कर रहा है। जब वो सीधा कर रहा है तो वो मेरे हिसाब से वो ये समझा है कि जी ये शायद अब मुझ पर फायर मारेगा सिपाही। उसने पहले फायर मार दिए। अब वो पहले फायर मारे, उसकी बेचारे की अल्लाह उसकी मकसद क्या, उसकी ये बदकिस्मती के सर में लगा उसको या गर्दन पे जो भी लगा। वालदैन सुना कि वो आज मैंने पता लगा था कि आज वालदैन जो है वो भी घर से आए हुए, मतलब घर बंद करके शायद। वालिद तो सुना था इसका व्हील चेयर पे था, बीमार है। जब पहले दिन गए थे व्हील चेयर था, लेकिन वालदैन भी अब घर पे नहीं है इसके। जी समीर साहब, क्या कहेंगे? इम्तियाज़ बांडे साहब भी ये कह रहे हैं। देखें, सीनियर अफसर हैं, बेहतरीन तज्जियाकार हैं, पुलिस में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी नौकरी की है, बेदाग नौकरी जिसे कहते हैं, बेदाग नौकरी की है। कई दफ़ा इस बेदाग नौकरी की वजह से अफसरान का निशाना भी बने, लेकिन इनकी जो राय है बिल्कुल सही है। मैं अब ये देखें कि बात आगे की तरफ करते हैं कि डीआईजी कहते हैं कि इंटरपोल से रब्ता करेंगे। अब पहले देखें हमारा उनके साथ अगर ये स्वीडन पहुंचा है तो उनसे अब इंटरपोल से रब्ता करते हैं, फिर देखें आगे क्या होता है। अच्छा, इम्तियाज़ साहब भी यही जिक्र कर रहे थे कि उसके पास 2 पासपोर्ट थे, एक पाकिस्तानी और एक स्वीडन का। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट तो दिखा दिया गया था और जो स्वीडन का पासपोर्ट था उसे जो है वो शो नहीं किया गया था, ये उसी के ज़रिए फ़रार हुआ है। नहीं, हमारा इस बात पे बहस नहीं है ना, हमारी बहस सिर्फ इस बात पे निकला कैसे, भागा कैसे। 4:11 पे इमिग्रेशन हो रही है, 3:43 पे बताया जाता है, 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचता है, 7:18 पे जाता है। इतनी देर वो एयरपोर्ट पे रहा। तो हमारी FIA इमिग्रेशन, जो कि हमारी FIA का एक नाम है पूरे दुनिया भर में, वो FIA क्या कर रही थी भाई, और एजेंसियां जो होती हैं 18 एजेंसियां एयरपोर्ट पे हो रही हैं, वो क्या कर रही थी। बस सिर्फ इतनी सी बहस है, इसलिए सवालात उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, समीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, यकीनी तौर पर अगर कोई कातिल है, कोई कत्ल करता है और वो भी शाइन फोर्स के यानी कि ड्यूटी पर ऑफिसर को, ड्यूटी पर एहलकार को शहीद करने के बाद जो है अगर वो इस मुल्क से फ़रार हो सकता है, तो यकीनी तौर पर ये FIA समेत उन तमाम एजेंसियों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि एक कातिल किस तरह पाकिस्तान से फ़रार हो गया है। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को ख़बर की असल ख़बर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही आपकी खिदमत में फिर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।